علامہ اقبال اور قائد اعظم تو بڑے کلیئر تھے کہ ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جو ایک ماڈرن ویلفیئر اسلامی اسٹیٹ ہوگی، جو اسلام کے سنہری اصولوں پہ چلائی جائے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب جب 80 سال بعد ہم دیکھتے ہیں پاکستان کو تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکا. اس کی آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا افسوسناک ہے، کیونکہ جب آپ جناح کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اقبال کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بڑا حیران کن ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں نہ تقریروں میں مقالوں میں اس طرح بتایا نہیں جاتا کہ جو ان کا ویژن تھا پاکستان کے بارے میں، اور جو تعلیم کے بارے میں ویژن تھا اقبال کا، قائد اعظم کا، اور وومن ایجوکیشن پہ ہی واز سو کلیئر کہ اقبال جناح نے یہاں تک کہا کہ اگر وومن ایجوکیشن نہیں ہوگی تو یہ تو ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، اتنا کلیئر تھے وہ. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ ملک بالکل آج دنیا کے ان ملکوں میں آ جانا، ہم تعلیم میں کہیں کھڑے ہیں، نہ ہیلتھ میں کہیں کھڑے ہیں، نہ ہیومن ریسورس میں کھڑے ہیں، اور اخلاقی طور پہ بھی ایک دیوالیہ ہے. کرپشن نیچے سے لے کر اوپر تک چل رہی ہے، انکمپیٹنس اپنے ہائٹ پہ ہے، اور ہم ایک جگاڑ کی اکانومی، یہ دنیا کے کسی بھی اتنی بڑی پاپولیشن کے ملک میں چلتی ہے، اس کے اوپر ہم خوش ہوتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا ملک تو بڑا خوشحال ہے، جو کہ چند لوگوں کے لیے. اور 30 کروڑ، میں تو میرے خیال میں پاکستان کی آبادی 30 کروڑ سے کم نہیں ہے، آپ کنسنسس جو مرضی کر لیں، تو 30 کروڑ بندوں میں سے اگر 5 کروڑ بندہ خوشحال بھی ہو اور وہ بہت ہوتا ہے، تو 25 کروڑ تو بیچارے بہت نیچے ہیں، جو ہم جن کی طرف ہم دیکھتے بھی نہیں. اچھا، اب جو بات آپ نے کی نا، اس کی دیکھیں ریزنس ہیں. آج ہم، کیونکہ اگین ہمارا فورم وہی ہے جہاں ہم نے ان کو ریشنلی دیکھنا، نو بلیم گیم، نو کچھ نہیں کریں گے. ہوا یہ تھا کہ دیکھیں یہاں پہ کلونیلز نے رول کیا، جیسے میں نے پچھلے سوال میں بتایا کہ انہوں نے ایک پولیٹیکل کلاس کریٹ کی، جسے ہم فیوڈل، پیر، یہ سارے بنائے انہوں نے، نوابوں کو، وڈیروں کو اوپر بٹھایا اس میں پالیٹکس میں. دوسرا انہوں نے، کیونکہ انہوں نے خوف سے رول کرنا ہوتا ہے جو بھی فورن آکوپائرز ہوتے ہیں، یہ فرق تھا مغلز میں اور برٹش میں. مغلز یہیں رہ گئے، اس کو اپنا ہوم ٹاؤن بنا لیا، جبکہ برٹش کا ایسا کوئی نظریہ نہیں تھا. انہوں نے تو یہاں سے مال کمانا تھا، اپنے ملکوں میں بھیجنا تھا، یہاں کے لوگوں کا جو بھی انہیں کوئی مفلوق الحال ہو جائے انہیں کوئی فکر نہیں تھی. انہوں نے ایک اسٹرانگ ملٹری بنائی جس کے تھرو وہ رول کرتے تھے، اور دوسری انہوں نے ایک بیوروکریسی، ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر بنایا جس کو انگریز اکثر ہیڈ کرتے تھے. ڈومیسٹک جو لوگوں کو انہوں نے یہاں پہ کریٹ کیا ان کو لے کے آئے. اور تیسرا انہوں نے جوڈیشری بھی اپنے انڈر کنٹرول رکھی، ریلیٹیو انصاف کرتے تھے، جہاں ان کی اپنی ہوتی تھی کر دیتے تھے، جہاں ان کے اپنے انٹرسٹ وائلیٹ ہوتے تھے وہاں وہ نہیں کرتے تھے. اور ایک پولیس بھی ایسے ہی بنائی جو کہ ڈومیسٹک پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے اندر، جو کہ ان کے اپنے ملکوں سے بالکل ہٹ کے تھا اس زمانے میں بھی. مطلب آج کا ویسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی کیا ان کے انسٹیٹیوشنز ہیں، اس زمانے میں بھی وہاں پہ اس قسم کی چیزیں نہیں تھی جو انہوں نے یہاں پہ کی. اب پاکستان کے ساتھ سیٹ بیک یہ ہوا کہ جب پاکستان بنا، حالانکہ قائد اعظم نے، جو میری اپنی ریسرچ ہے، کہ پاکستان بننے سے پہلے ایک پروسیس شروع کیا نئی اسٹیٹ کو کیسے چلانا ہے، اور اس کے اکنامک میئرز پہ 1945 سے ہی کام شروع بھی کیا گیا. لیکن پاکستان کو انہیرٹ ہوئے یہی پالیٹیشینز، یہی ملٹری، یہی بیوروکریسی اور یہی پولیس کلچر. اب یہ جب انہیرٹ ہوئے تو اب پولیٹیکل کلاس تو ہماری وہ نہیں تھی. اب ہونا تو یہ تھا جو قائد اعظم کا ویژن تھا کہ آپ ایک ڈیموکریٹک سسٹم چلنے دیں. ڈیموکریسی دیکھیں یہ کوئی سیٹ سسٹم نہیں ہے، یہ ایوالو کرتا ہے، کیونکہ اس کا ایونچوئل گول ہے لوگوں میں سے نمائندے سامنے آنا. فرسٹ سٹیپ میں کیونکہ یہاں پہ تھے ہی وہ پولیٹیکل ایلیٹس، فیوڈل سارے، تو انہوں نے ہی کرنا تھا. لیکن اگلا سٹیپ جو اس کا آنا تھا، جس میں کہ جب انہوں نے ڈیلیور نہیں کرنا تھا اور الیکشن اگر فیئر ہوتے رہتے تو کامن میسز نے اپنے نمائندے سامنے لے کر آنا تھا. اور میں پاکستانی قوم کو بہت ہی کریڈٹ دیتا ہوں، انہوں نے بہت کوشش کی. جب بھی کوئی ایسا نمائندہ آیا انہوں نے اس کو ضرور سپورٹ کیا، وہ چاہے بھٹو کی، ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں تھے، یا نواز شریف کی شکل میں تھے، یا عمران خان کی شکل میں تھے، اور ادھر سے شیخ مجیب الرحمان تھے. میسز نے اپنے فاطمہ جناح کو بہت میجر سپورٹ دی گئی اس زمانے میں جو ہماری ہوش سے پہلے. تو وہ چیزیں ہمیں پتہ کہ عوام چاہتی ہے کہ ان کے سامنے ان کے نمائندے آئیں. یہ بالکل غلط ہے کہ وہ صرف انہی لوگوں کو چاہتے ہیں جو نوشن اسپریڈ کیا جاتا. اب یہ جو لوگ تھے ان کا ہوا یہ کہ ملٹری ایک بڑا آرگنائز ادارہ تھا، بیوروکریسی بھی اسی طرح تھا، جوڈیشری بھی، یہ سارے ایسے ادارے ہیں جن کی ٹریننگز ہوتی ہیں، ان کو ایک پورا سسٹم سے. جبکہ پولیٹیشین وہی تھے جو وہ ریگولر تھے، جو لڑائیاں جھگڑے جو طریقہ ہوتا ہے پالیٹکس. تو ان کو لگا کہ یہ نظام نہیں چلا سکتے، تو انہوں نے اس میں اپنی انٹرفیئرنس شروع کر دی. شروع میں بیوروکریسی نے میجر کی، غلام محمد وغیرہ. لیاقت علی خان کو اگینسٹ دا ول آف ہز کیبنٹ، یہ بھی ہسٹوریکلی اگر آپ جا کے دیکھیں کریٹیکلی، ایوب خان کو ملٹری چیف بنانا پڑا، حالانکہ ہی واز ناٹ دا رائٹ کینڈیڈیٹ، ان کے اگینسٹ کافی کچھ تھا. لیکن لیاقت علی خان کو جو بھی سیاسی مجبوریاں تھیں اس زمانے کی، انہوں نے ان کو بنا دیا. ان کی انٹرفیئرنس پالیٹکس میں بڑھتی گئی. اور مین، میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، کیونکہ پالیٹیشین وہی کر رہے تھے جو وہ کرنے کے اہل تھے، کیونکہ ملک آپ کو پتا ہے کہ اس میں کنسنسس نہیں تھا.
KPK میں بہت بڑا ڈفرینس تھا, سندھ میں بھی ایسے ہی تھے, بلوچستان تو شروع میں ہمارے ساتھ جوائن ہی نہیں کیا تھا. KPK میں جو کانگریس کے لائے تھے, غفار خان جو تھے, یہ سب لوگ بہت ہی اینٹی پاکستان تھے اور اس سے نہیں ایگری کر. تو یہ ایک اسٹرگل ہونی تھی, یہ کشمکش چلنی تھی. لیکن اس کشمکش کو بڑھنے میں, کیونکہ وہ جو بیوروکریسی تھی اور پھر ایونچولی ملٹری, وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پالیٹیشین اس قابل نہیں ہے کہ یہ اس کو چلا سکیں, اس لیے ہمارا ان پٹ بہت ضروری ہے. اور وہ شاید رائٹ بھی سوچ رہے تھے کہ پالیٹیشین واقعی اس قابل نہیں تھے, لیکن اصل میں یہ پروسیس تھا جس نے ہونا تھا, جس کو روک کے اصل میں وہ بڑی غلطی کر رہے تھے. پالیٹیشین چلتے چلتے ہم کو پتا 1956 میں ایک کانسٹیٹیوشن کی طرف آئے اور کانسٹیٹیوشن آلموسٹ ڈرافٹ بھی ہو گیا, لیکن پھر سکندر مرزا نے خود اس کو سیبوٹاج کر کے مارشل لا لگا دیا اور پھر ایک ریگولر مارشل لا لگ گیا. تو یہ جو کشمکش ہے وہ آج تک جاری ہے. اگر ہم دیکھیں آج بھی ہم نہ پولیٹیکلی وہ کلاس ایوالو کر سکے جو کامن مین سے آ سکے, کیونکہ ہم نے الیکشن کو ایک ایسا پاپولر نوشن دے دیا ہے, پیسہ انوالو ہو گیا. ادھر سے جو دوسرے ایلیمنٹ ہیں جس میں بیوروکریسی ہے, ملٹری ہے, وہ اپنی اسٹرینتھ پکڑتے جا رہے ہیں. اب اسی دوران میں اس کو اس طرح ہی دیکھوں گا کہ ملٹری بھی شاید انسیکیور ہوئی ہوگی کہ جی یہ پالیٹیشین ایسے ہی رہیں گے تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا, کیونکہ ہماری اسٹیٹ چلی ہی ایک سیکیورٹی نیریٹو پہ ہے کہ ہماری تو سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. انہوں نے پھر اپنا ایک بزنس انٹرسٹ اس میں ڈیولپ کر لیا, کیونکہ نیچرلی وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ ہم ایک پیرلل اکانومی بنا لیں تاکہ اگر اسٹیٹ سے ہمیں پیسہ نہیں آ پاتا ہے فار ون اور ادر ریزن, تو ہم اپنی ایک جنریشن کر لیں تاکہ ہماری جو فوج ہے یہ ویک نہ ہو. کیونکہ وہ جینولی بلیو کرتے ہوں گے کہ جی ہماری ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے, ہمیں انڈیا سے بہت خطرہ ہے, ہمارے افغانستان کی بارڈر کو اتنا اچھا نہیں تھا, تو انہیں یہ تھا کہ ہم اپنی اسٹیٹ کو اسی طرح چلائیں. اب اس پروسیس میں اب نہ تو انہوں نے, کیونکہ ملٹری نہ ایک پاور ہے, انہوں نے جہاں پولیٹیکل کلاس کو دیکھا کہ ذرا یہ ادھر ادھر ہو گیا تو اس کو ڈیریل کر دیا. پولیٹیکل کلاس میں تو اچھے لوگ نہیں آنے تھے ابھی, میں آپ کو, جو آپ ڈیموکریسی میں پروسیس سے لوگ آتے ہیں, ڈیموکریسی میں پروسیس چلتے ہوئے بھی برے لوگ آتے ہیں. ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کی اتنی بڑی ڈیموکریسی میں, ہم انڈیا میں مودی کو دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی ڈیموکریسی میں جو ان کی ڈیموکریسی کو ڈیریل کر رہا ہے. یہ پروسیس میں ہوتا ہے, لیکن وہاں کسی نے ابھی امریکن ملٹری نے انویڈ نہیں کیا, ابھی انڈین ملٹری نے انویڈ نہیں کیا, کیونکہ دے ٹرسٹ دا سسٹم. انہیں پتا ہے کہ آج نہیں تو کل یہ ہونا ہے, چینج ہوگا. ابھی ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا چینج. ہمارے ہاں ہماری جو ادارے تھے ملٹری اینڈ بیوروکریسی, انہوں نے سسٹم پہ فیتھ نہیں رکھا, کہ انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا کہ اگر کامن مین سے جب لوگ آئیں گے تو یہ ملک اکنامکلی آگے بڑھے گا, جب وہ بڑھے گا تو ہماری ملٹری مزید اسٹرانگ ہوگی. اور اس کی ایگزامپل اگین وہی ہے کہ انڈیا میں ڈیموکریسی چلی, حالانکہ لولی لنگڑی تھی, میں اس کو آئیڈیل ڈیموکریسی نہیں کہتا, لیکن آپ دیکھیں ان کی فوج, ملک بھی ترقی کر گیا اور فوج بھی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ٹھیک ہے, ہماری انڈیا سے ہی رائیولری ہے نا, ان کمپیریزن کریں تو ہماری فوج تو ابھی ان کے مقابلے میں بہت ویک ہے, ہم جتنا مرضی کلیم کریں, لیکن جب اسٹیٹس میں جائیں گے تو ہم بہت ویک ہیں. ہم ایک ڈیفینس وار لڑ سکتے ہیں, ہم ایک اگریسو وار نہیں لڑ سکتے. امریکہ کو دیکھیں کہ ان کے ہاں ڈیموکریسی چلی, ملک بھی آگے بڑھا اور ملٹری بھی آگے بڑھی. چائنا ایک بہت ریسنٹ ایگزامپل ہے. چائنا نے حالانکہ کہا ہوا ہے کہ ہم نے 2050 تک کوئی جنگ نہیں کرنی, پچھلے 40 سال ہو گئے ہیں. اسٹیٹ کہاں چلے گئی اکنامکلی, کیونکہ وہ ایک رائٹ پاتھ پہ چلی, لوگوں کے اس پہ چلی بینیفٹ پہ, اور ملٹری بھی ان کی دنیا کی ون آف دا بگیسٹ مائٹ بن گئی. تو یہ جو فیکٹر تھا جو آج تک چل رہا ہے, اس فیکٹر نے اس ملک کو ڈیموکریسی کے اس پہ نہیں آنے دیا, جس کی وجہ سے وہ اقبال کا اور جناح کا جو ویژن تھا کہ اس کو ایک ماڈرن ڈیموکریٹک اسلامک اسٹیٹ بنایا جائے, جس میں کہ اسلام کے جو گولڈن پرنسپلز آف جسٹس ہیں ان کو امپلیمنٹ کر کے, جہاں انہوں نے ایک پورا اس کا فریم ورک دیا کہ کس طرح یہاں پہ تمام ریلیجس مائنورٹیز بھی جو ہوں گی وہ ایک ایکول سٹیزنز کے طور پر یہاں پہ رہیں گے. یہاں پہ اس کو ایک ریلیجس یا کلرجی کی حکومت نہیں بنے گی اسلامک, بلکہ ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ بنے گی. اور میں بالکل اس پہ بھی ڈبیٹ کر سکتا ہوں کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی اسلامی ریاست تھی وہ دنیا کی جدید ترین ریاست تھی. اور یہ میں نہیں کہتا, اس کو ویسٹرن رائٹرز لکھتے ہیں, آئی کین کوٹ, کہ یہ وہ واقعی اس زمانے کے لحاظ سے وہ دنیا کی موسٹ ماڈرن اسٹیٹ تھی, مدینہ اسٹیٹ, کیونکہ اس میں جو کچھ کیا گیا وہ تو انسان نے بہت اس کے بعد بھی 1000 سال نہیں کیا. تو وہ اسٹیٹ انویژن کی گئی تھی, کیونکہ جناح واز اے ویری ویری لرنڈ مین اور سو واز علامہ اقبال. تو یہ بہت میرے خیال میں ان کی بہت ڈیپ اسٹڈی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے بارے میں, وہ جو ان کا ہمارا جو مدینہ کا سسٹم تھا اور سارا, جس کے بیس پہ جناح, جن کو بہت لبرل لوگ بہت لبرل کہتے ہیں, جس کی بیس پہ وہ یہ بار بار کہتے تھے کہ یہ وہ اسٹیٹ بنے گی جو اسلام کے پرنسپلز آف جسٹس پہ قائم ہوئی تھی. اور وہ یہ بھی کیٹیگوریکلی کہتے تھے کہ یہ کسی تھیولوجیکل گورنمنٹ نہیں بنے گی, کسی کلرجی بیسڈ گورنمنٹ نہیں اسلامک بنے گی, بلکہ ایک ماڈرن اسٹیٹ بنے. تو یہ نہیں ہو سکا, جیسے میں نے آپ کو ریزنز بتائے ہیں, اور میں دیکھتا ہوں کہ آج ہم بھی اسی پریڈکمنٹ میں کھڑے ہیں. وہی بھنور ہے, وہی لڑائی آج بھی ہو رہی ہے, وہی انسیکیورٹیز ہیں دونوں کی طرف سے. تو اس میں سے نکلنا کیسے ہے, یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کا, اور آئی ہوپ کہ ہم اس میں سے ایک دن نکل سکیں.